اب وہ اپنے کولیگز پہ غصہ نہیں کرتا تھا، وہ اب پہلے والا وہاج بننے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھنڈے مزاج والا وہاج۔ وہ سوچتا تھا کہ واپس جا کر پھر سے وہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے باس حمدانی صاحب سے کہے کہ وہ اسے کچھ سال کے لیے یہاں ہی کام کرنے دے۔ وہ واپس اس ٹینشن زدہ ماحول میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سب کچھ نارمل ہو، اور یہ تب ہی ہوتا جب زینب معافی مانگتی۔ اس کی دوبارہ سے زینب سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پرسکون ہونے کے بعد وہ سارے معاملے کو سوچتا تو اس کا دل کہتا کہ زینب بے قصور ہوگی۔ کوئی بھی انسان غلط ہو کر اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً سے سچ بول لیتا ہے۔ سچا انسان سختی برداشت کر کے بھی سچ ہی بولتا ہے۔ لیکن پھر وہ سوچتا کہ ایک بندہ آپ کے سامنے 24 گھنٹے رہے اور اس میں ہونے والی تبدیلی آپ کو پتہ نہ چلے، یہ ناممکن ہے۔ اسے بھی تو عارفہ کی زوار کے لیے پسندیدگی عارفہ کے انداز سے پتہ چل گئی تھی۔ پتہ نہیں کب حالات نارمل ہوں گے۔ وہاج نے سوچا تھا، تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے، کیوں اس معصوم پہ ظلم کرتے ہو؟ زرینہ بیگم نے صادقہ سے کہا۔ صادقہ نے دانت پیسے۔ اکبر سے اس کی کافی دیر بحث ہوئی تھی، اور اب یہ مکار بڑھیا، وہ آپ کو معصوم لگتی ہے؟ وہ کیسی ہے ہمیں ہی پتہ ہے۔ صادقہ غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ اکبر کے سامنے اگر وہ زرینہ بیگم سے بدتمیزی کرتی تو شاید اکبر اسے ایک آدھ ہی لگا دیتا۔ میں نے یہ بال دودھ میں سفید نہیں کیے، مجھے لوگوں کو پرکھنا آتا ہے، نسرین بیگم نے کہا۔ اتنی بوڑھی ہو گئی ہو پھر بھی جی رہی ہو، صادقہ نے تنفر سے سوچا تھا۔ تمہاری بابی کل سے نہیں آئیں گی، میں ملازمہ کا بندوبست کر رہا ہوں، اکبر حتمی لہجے میں بولا۔ تم دونوں کی بات جب ختم ہو جائے تو اکبر کمرے میں آ کر ذرا میری بات سننا، زرینہ بیگم لاٹھی کے سہارے اٹھتے ہوئے بولی۔ اکبر نے انہیں تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ بس سادی بڑھیا، اب اکبر کو میرے خلاف کچھ کہہ رہی ہوگی، صادقہ نے تنفر سے سوچا، اور جا کر ساس کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے پر کچھ پلے نہیں پڑا۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہے اور حرکت اسٹار پلس کے ساسوں جیسی ہے۔ صادقہ غصے سے بڑبڑائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف زرینہ بیگم نے اکبر سے کہا کہ وہ فی الحال زینب کو آنے دے، پھر وہ کچھ کرتی ہے۔ مرسلین آج اتنے دنوں بعد زینب کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امی نے اس کے ہاتھ زینب کے لیے بریانی بھجوائی تھی۔ کیسی ہے آپ؟ بریانی کی ٹرے زینب کو پکڑاتے ہوئے اس نے رسمن پوچھا تھا، ورنہ زینب کا حلیہ اس کا حال بتا رہا تھا۔ ٹھیک، خالہ نے چکر نہیں لگایا، وہ بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہوں گی، زینب نے دکھی لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، امی کے پاؤں میں شدید موچ آ گئی تھی تو اتنے عرصے سے وہ راولپنڈی خالہ کے پاس تھی، گھر میں کوئی اور نہیں ہے نا، تو اس لیے امی کو وہاں رہنا پڑا، اور آپ کا بھی نمبر نہیں تھا، اس لیے رابطہ نہیں ہو پایا۔ مرسلین نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ اور اب کیسی ہے وہ؟ زینب فکر مندی سے بولی۔ اب بہتر ہی ہے، کہہ رہی تھی کہ 1-2 دن تک آپ کے پاس آئیں گی۔ مرسلین نے کہا، میرا سلام کہیے گا۔ زینب نے کہا اور گیٹ بند کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی محلے میں کوئی اسے مرسلین کے ساتھ گیٹ پہ کھڑے ہو کر بات کرتے دیکھے اور انہیں کوئی نیا موضوع ملے۔ آپ کیوں یہ سب برداشت کر رہی ہے؟ مرسلین نے کہا۔ مجبوری ہے، اس نے جواب دیا۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اگر ساری زندگی بھی یہ برداشت کرتی رہی نا، پھر بھی یہ لوگ آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ دکھ سے بولا، مجھے سب کے شرمندہ چہرے دیکھنے ہیں، اور مجھے خدا پہ یقین ہے کہ وہ جلد ہی مجھے یہ دن دکھلائے گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، انشاءاللہ وہ دن جلد ہی آئے گا۔ وہ بھی مسکرایا۔ آپ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ محلے والے باتیں بنائے، زینب نے کہا اور گیٹ بند کر دیا۔ کیا مجھے زینب کو بتانا چاہیے کہ نجیب انکل نے کہا تھا کہ وہ اسے معاف کر دیں گے؟ مرسلین گھر جاتے ہوئے یہی سوچتا رہا۔ یار، مجھے اب ظاہرہ کی شکل اتنی عجیب لگتی ہے، سارا حسن مان پڑ چکا ہے۔ عمیر نے سگریٹ پیتے ہوئے راشد سے کہا، تو ہمیں بھی تو موقع دے، یہ نہ ہو تیرے ہاتھوں ضائع ہو جائے اور ہم ایسے ہی رہ جائے۔ راشد جلدی سے بولا، نہیں مرتی، بڑی ہی سخت جان ہے، اور فکر نہ کر، کچھ دنوں تک اسے تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ عمیر نے اسے تسلی دی۔ تیرا ڈیڈ کو تجھ پہ شک تو نہیں ہوتا؟ راشد نے پوچھا۔ اتنی کوشش کر چکا ہوں، پھر بھی ڈیڈ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ عمیر مطمئن لہجے میں بولا، میری شادی ہو رہی ہے، وہ بھی نگین سے۔ راشد منہ بنا کر بولا، پر تو ٹائم پاس کر رہا تھا پھر؟ عمیر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، امیر باپ کی بیٹیوں سے کبھی چکر نہیں چلانا چاہیے، وہ ہر لڑکے سے پیر چلانے والی میرے معاملے میں سیریس ہو گئی۔ اس کا باپ میرے گھر تک آ گیا اور میرے ڈیڈ نے فوراً سے نگین سے میرا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ اس سے انہیں بزنس میں بڑا فائدہ تھا۔ راشد منہ بناتے ہوئے بولا، حمدانی کی بہن روبی والے معاملے کے بعد تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس غریب لڑکیوں کو ہی پسانا ہے۔ یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ عمیر ماضی کو یاد کرتے ہوئے بولا، یاد ہے،
बहन की खुदकुशी के बाद वो तेरे घर तक पहुंच गया था, फिर तू भी सही तेज निकला, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। नतीजतन वो नाकाम होकर लौट गया। उमैर उसे दाद देने वाले अंदाज में बोला, सच यार, जब वो आया था तो मैं तो चकरा गया था। जब रूबी ने खुदकुशी की थी तो मुझे अफसोस हुआ था कि मैं उससे ताल्लुकात नहीं कायम कर पाया, लेकिन बाद में मैंने शुक्र किया, वरना शायद मैं ना बच पाता। उमैर ने कहा, जब ज़ाहिरा को छोड़ेगा तो इस काबिल ना छोड़ना कि वो तेरे खिलाफ आवाज़ उठा सके। राशिद ने मशवरा दिया, मुझे यकीन है कि उसके घर वाले कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, और वैसे भी तुम लोगों को देने के बाद मेरा इरादा उसे रजाबाई को भेजने का है, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। उमैर अपनी जान पहचान की तवाइब का नाम लेते हुए बोला, मतलब तू उसे सुकून से नहीं रहने देगा? राशिद हंसते हुए बोला। हाथ उठाया था उसने मुझ पे, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। उमैर गुस्से से बोला, मुरसलीन तुम भी अब शादी के लिए मान जाओ। साजिदा बेगम ने कहा था, अम्मी वो बहुत बुरी हालत में है, उसके पाँव में जूते तक नहीं थे। मुरसलीन कोए लहजे में बोला, ठीक है, मैं जाऊंगी तो उसके लिए जूते ले जाऊंगी, लेकिन तुम अब इस सब से निकलो। वो बोली। उस वाक़े के बाद मुरसलीन पहले जैसा नहीं रहा था। अम्मी उसके घर वालों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी वो बहुत अजियत में है। मुरसलीन दुखी लहजे में बोला, तुम्हें उस पर इतना यकीन कैसे है? साजिदा बेगम ने पूछा, अम्मी मोहब्बत करो और मोहब्बत पे एतबार ना करो तो उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। मोहब्बत पे आंखें बंद करके एतबार किया जाता है। मुरसलीन ने कहा, लेकिन अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अब तुम्हारी नहीं हो सकती। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, अम्मी मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब हकीकत खुलेगी, और मुझे लगता है कि ज़ैनब किसी को माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है वो मेरी तरफ पलट आए। मुरसलीन पुरुमीद लहजे में बोला, और अगर हकीकत पता चलने में सालों लग गए तो? उन्होंने पूछा। मैं फिर भी इंतज़ार कर लूँगा, मुरसलीन ने जवाब दिया। साजिदा बेगम फिक्रमंद हो गई थी। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं कब इस ज़ंदान से निकलूंगी। ऐसे लगता है ज़िंदगी में सियाही के अलावा कुछ नहीं है। ज़ाहिरा टांगे समेट कर दीवार से टेक लगाते हुए बोली, आज वो बहुत दिनों बाद होश में आई थी। उसकी नज़र पास पड़े चावलों के शापर पे गई जो उमैर वापर मिकदार में 2 दिन पहले छोड़ कर गया था। 2 दिन से वो नहीं आया था। चावल पड़े पड़े ख़राब हो चुके थे। उसने एक नज़र दोबारा से कमरे पे डाली। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। भूख नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी। उसने दिल पे पत्थर रखकर चावलों का शापर पास किया। खाना खाते हुए वो मुसलसल रो रही थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब उसकी पसंद का खाना होने के बावजूद जब उसका दिल खाने को नहीं चाहता था तो अब्बा बाहर से उसके लिए कुछ न कुछ बनवा देते थे। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब वो खाना न बनाने के बहाने बनाती थी। काश वो वक्त वापस आ सकता। वो घर के सारे काम करने को तैयार थी, लेकिन गुजरा वक्त भी कभी वापस आया था। आरफा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी शर्ट धो देना, लेकिन तुमने नहीं धोई। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगा? जवार ने कहा, कोई भी पहन ले। आरफा बिस्तर पे लेटे लेटे बोली, सारी की सारी शर्टें मैली है, क्या पहन कर जाऊं? जवार गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, आज काम वाली आ जाएगी तो सारे कपड़े धुलवा लूंगी। आरफा इत्मीनान से बोली, काम वाली 2 दिन से छुट्टी पर थी और खाना होटल से आ रहा था। तुम उसे बोलो कि मेरे कपड़े रोज धोया करें और तुम भी कुछ हिल लिया करो। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगा? जवार कपड़ों के ढेर में से शर्ट ढूंढते हुए बोला, शायद कोई शर्ट बेहतर हालत में हो। इस हालत में मुझसे हिला भी नहीं जाता और आप कह रहे हैं कि मैं काम करूं। आरफा हबगी से बोली, वो उम्मीद से थी। हाँ, बस फुल मेकअप करने की हिम्मत होती है और रोज़ अपनी अम्मी की तरफ जाने की हिम्मत भी मौजूद होती है। जवार हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया, क्या कह रहे हैं? आरफा ने पूछा। कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ? जवार मुंह बनाकर बोला। उसे मतलूबा शर्ट मिल गई थी। शर्ट की बैक साइड दागदार थी। उसने शर्ट पहनकर ऊपर कोट पहन लिया। आप इस तरह कितने अच्छे लगते हैं। आरफा उसे बाहर आते देखकर बोली, इस गर्म मौसम में 3 पीस सूट पहनकर रौनक लग रहा हूँ। जवार जब्त से बोला, अच्छा, आज नाश्ते में हलवा पूरी ले आइएगा। आरफा ने कहा। वो अब नाश्ता भी नहीं बनाती थी। मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है, तुम प्लीज़ उठ के नाश्ता बना लो। वो बालों पे ब्रश करते हुए बोला, जवार, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, आपका भी है, और मैं नोट कर रही हूँ आप बहुत बदल गए हैं। इस हालत में बजाय मेरा ख्याल रखने के आप ऐसा करते हैं। आरफा हबगी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। जवार ने उसे जुटलाया, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। आयजा को रोज़ अपने सामने देखकर उसका दिल दूसरी शादी को कर रहा था। होटल वाले को कहिएगा कि हलवा पूरी दे जाए, आरफा ने कहा। जवार ने इस बात में सर हिलाया। कैसी हो? साजिदा बेगम ज़ैनब के गले लगते हुए बोली, ठीक, आप कैसी है और पाँव कैसा है? ज़ैनब ने पूछा। अब ठीक हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। अंदर आइए, ज़ैनब ने कहा और उन्हें लेकर बरामदे की तरफ बढ़ गई। शुक्र है पोपो घर पे नहीं थी।
یہ میں تمہارے لیے لائی تھی، اب تمہارا حال دیکھنے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کپڑوں کے بھی 2-4 جوڑے لے آؤں۔ ساجدہ بیگم شاپر میں موجود جوتے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ مرسلین نے بتایا تھا۔ ساجدہ بیگم نے بتایا، آپ مرسلین کی شادی کر دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہو۔ وہ بولی تو لہجے میں نمی گل گئی۔ اپنوں کو اعتبار نہیں تھا اور غیروں کو اس کی پرواہ تھی۔ تم کہو تو شاید مان جائے، میری بات تو نہیں مان رہا، وہ آج بھی تمہارے لوٹنے کا منتظر ہے۔ ساجدہ بیگم نے سچ بتایا۔ اسے کہے کہ یہ انتظار لا حاصل ہے، پتہ نہیں کب سب کو سچائی پتہ چلے گی، تب تک پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ زینب نم آنکھوں سے بولی، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ ساجدہ بیگم نے کہا، آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے؟ زینب نے پوچھا۔ بھائی صاحب کی موت کے وقت میں تھوڑی ششپنج میں مبتلا تھی، لیکن مرسلین کے تم پہ یقین نے مجھے یقین دلا دیا۔ ساجدہ بیگم نے کہا، آپ جانتی ہے کون سا وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے اس کے جسم میں روح نہیں ہے، جب غیر آپ پہ اعتبار کرے اور اپنے شک کی نگاہ سے دیکھے۔ زینب روتے ہوئے بولی، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازہ کٹکا، لگتا ہے پپو آ گئی، اور آپ پلیز مرسلین سے کہیے گا کہ وہ شادی کر لے، زینب کا دل اب مردہ ہو چکا ہے۔ وہ تخت سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ساجدہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا، اتنی دیر سے کیوں دروازہ کھولا؟ نسرین بیگم اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ساجدہ خالہ آئی ہے۔ وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولی، ایک تو اس کو چین نہیں ہے، خواہ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ نسرین بیگم ناگواری سے بولی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ساجدہ بیگم نسرین کو آتے دیکھ کر زینب سے بولی، ایسی کیا کھچڑی پک رہی تھی جو میرے آتے ہی تم اٹھ کھڑی ہوئی؟ نسرین بیگم طنزیہ انداز میں بولی، میں زینب سے ملنے آئی تھی، اب جا رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم تحمل سے بولی، ہاں بھائی تمہارا ہم سے کیا لینا دینا، اور اس شاپر میں کیا ہے؟ نسرین بیگم زمین پہ پڑے شاپر کو دیکھتے ہوئے بولی، زینب کے گھر پہلی دفعہ آئی تھی تو سوچا کہ کچھ لے کر جاؤں، اس لیے یہ جوتے لے آئی۔ ساجدہ بیگم نے کہا۔ زینب خاموش کھڑی تھی۔ یہ یقیناً تم نے پیغام بھجوا دیا ہوگا، شرم نہیں آئی دوسروں سے مانگتے ہوئے؟ نسرین بیگم زینب کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ زینب نے فوراً نبی میں گردن ہلائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، اور تیسری بات یہ کہ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کے اپنے تو اس کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے طنز کیا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہ بولو، اور اب جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسرین بیگم غصے سے بولی، پوپو پلیز۔ زینب نے کہا، میں چلتی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے کہا اور باہر نکل گئی۔ تم میرے سامنے اس غیر کی سائیڈ لے رہی تھی۔ وہ زینب کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولی، پوپو اتنا ظلم کرے جتنا خود بھی سہ سکے، وہ ٹنڈے ٹار لہجے میں بولی تھی۔ نسرین بیگم نے ایک دم سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ انہیں زینب کے لہجے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ گیٹ بند کر، اور آئندہ یہ عورت مجھے یہاں نظر نہ آئے، وہ غصے سے کہتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد زینب نے جوتوں کا شاپر کھولا تو اس میں 2 جوڑے تھے، ایک جوتوں کا اور دوسرا شوز کا۔ خالہ کی اس محبت پہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، زرینہ بیگم نے صحن میں داخل ہوتی صادقہ کو دیکھ کر کہا۔ میرے پاس اتنا پالتو وقت نہیں ہے، صادقہ نخوت سے بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے، میں ہی تمہیں بیاہ کر لائی تھی اور تمہارے حوالے سارا گھر کر دیا، پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ وہ حیرت سے گویا ہوئی، آپ سارا وقت اکبر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے اور وہ آ کر مجھ سے لڑتے ہیں۔ صادقہ نے کہا، میں نے اگر اکبر کو بھڑکایا ہوتا تو تم کبھی بھی اس گھر میں نہ ہوتی۔ آج اگر تم اس گھر میں ہو تو صرف اور صرف میری وجہ سے، ورنہ اکبر تو بچوں کی پرواہ کیے بغیر تمہیں چھوڑ دیتا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے پوتا پوتی کی زندگی خراب ہو، انہوں نے آئینہ دکھایا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ نہ ہوئی تب میں اور اکبر ہنسی خوشی رہیں گے۔ صادقہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، تم دعا کرو کہ میری عمر لمبی ہو، کیونکہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو تم بھی اس گھر سے چلی جاؤ گی، انہوں نے کہا۔ صادقہ کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عمر مجھے جانے دو۔ ظاہرہ عمر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولی، تم ایک سوال کر کر کے بور نہیں ہوتی؟ وہ بولا، تم بور نہیں ہوئے؟ اس نے پوچھا، تم نے مجھے مس کیا ہوگا، میں 3 دن سے آیا جو نہیں تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بولا، میں سوچ رہی کہ کیا پتا تم مر چکے ہو، پر بڑے ہی سخت جان ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ مزید چپکتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، اس سب کے باوجود تمہاری ہمت قابل رشک ہے، تم نے ابھی تک ہوش نہیں کھوئے۔ یہ بات مجھے حیران کر دیتی ہے، عمر داد دینے والے انداز میں بولا۔ یہ میری سزا ہے عمر عبید، اور تم دیکھنا تمہاری سزا اس سے کہیں زیادہ دردناک ہوگی۔
تمہیں ایسے لگے گا کہ تم نہ زندہ ہو نہ مردہ۔ زائرہ نے اسے بد دعا کی۔